اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، قرآن مجید فرقان عظیم، معجزہ عظیم، اللہ کی بہت اونچی کتاب ہے، سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اب اس کے بے شمار موضوعات ہیں، عظمت قرآن بھی ہے، شان قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، معجزہ قرآن بھی ہے، رفیق قرآن بھی ہے۔ مگر وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو پیش کروں گا۔ سامعین محترم، دنیا میں کئی طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں، مگر وہ تمام کتابیں کسی ایک علم یا فن پر لکھی جاتی ہیں۔ کوئی کتاب مذہب کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں معاشیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب معاشیات کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں نفسیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب نفسیات کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں علم فلکیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب فلکیات کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں سیاست کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب سیاست کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں ارضیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب ارضیات کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں تاریخ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی کتاب تاریخ کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں انسان کی مبدا اور معاد سے بحث نہیں ہوتی۔ جب یہ تمام کتابیں دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہیں، لکھنے والا کوئی مؤرخ ہوتا ہے، کوئی مصنف ہوتا ہے، جب وہ کتاب کو لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، ایک نظریہ بنا دیتا ہے، ایک اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے کتاب کو پیش کرتا ہے کہ میری کتاب سچی ہے، میری کتاب میں جو کچھ مذکور ہے وہ حقیقت ہے، اس میں کچھ جھوٹ نہیں۔ مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے، ایک علم والا اٹھتا ہے اور اس کتاب پہ اعتراض کرتا ہے اور اس کو غلط ثابت کرتا ہے۔ مگر آئیے آج آپ کو میں ایک ایسی کتاب کا تعارف کرواؤں جو جب سے نازل ہوئی آج تک اور قیامت تک جیسے نازل ہوئی اس کا لفظ لفظ محفوظ ہے، اس کی زبر و زیر محفوظ ہے، اس کی آیات محفوظ ہے، اس کی رکوعات محفوظ ہے، اس کی سورتیں محفوظ ہیں، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی، قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، جیسے میرے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، ویسے قرآن مجید تمام کتابوں کی امام ہے۔ جیسے میرے نبی سے اعلیٰ کوئی نہیں، اس قرآن مجید سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک دن میں نے فرشتوں کو جمع کیا، جب تمام فرشتے جمع ہو گئے تو سب سوچنے لگے آج کون سا ایسا اہم معاملہ پیش آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمع کیا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ رب العزت سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ جب سورۃ یاسین کی تلاوت ختم ہوتی ہے تو تمام فرشتوں کی زبانوں سے تین کلمات نکلتے ہیں، ربا وہ کون سی امت ہوگی جس کو یہ قرآن دیا جائے گا، ربا وہ کون سا نبی ہوگا جس پہ یہ قرآن نازل ہوگا، ربا وہ کون سے مبارک سینے ہوں گے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن جو مطالبہ کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے، اس قرآن نے ہر انسان کو عزت دی، اس قرآن سے جو جڑ گیا اس کو اس نے عزتیں دی، اس کو بلندیاں دے دی، اس کو مقامات دے دیے۔ آج کوشش کریں سب سے پہلے خود اس قرآن کے حافظ بنیں۔ خود نہیں بن سکتے، کم سے کم اپنے خاندان کا، اپنے ایک پوتے کو، اپنے ایک نواسے کو، اپنے ایک بھتیجے کو، اپنے ایک بیٹے کو، اپنے ایک بھانجے کو کم سے کم قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، دین کا عالم بنائیں، تاکہ کل قیامت کا دن ہو جب حشر کا میدان سجے
ماموں ہے، یہ وہی چاچا ہے جس نے مجھے مدرسے میں داخل کیا، جو میرے اخراجات اٹھاتا رہا۔ ربا تو نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ میرا یہ ماما، میرا یہ والد، میرا یہ عزیز جہنم میں جائے۔ ربا اس قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، اس قرآن سے سفارش کرتا ہوں، اس میں